السلام علیکم دوستو، ہزاروں سال پہلے سے ہی انجینئرز ایسے شاہکار بناتے آ رہے ہیں کہ جو ہر دور کے انسان کو حیران کر دیتے ہیں، چاہے وہ گریٹ وال آف چائنا ہو یا تاج محل آف انڈیا۔ ان کی فن تعمیر دیکھ کر آپ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور آج کے وقت میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگوں کے آرکیٹیکچر سکلز بھی ایڈوانس ہونے لگے ہیں۔ آج کے دور کا انسان ہمیشہ کچھ یونیک بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ ٹریولنگ کی ہوگی، کئی قسم کے بریجز سے بھی گزرے ہوں گے، کیونکہ سمندر یا ندی وغیرہ جب آ جائے تو ان سے گزرنے کے لیے ان کے اوپر سے پلوں کو گزارا جاتا ہے تاکہ جو ٹریفک ہے وہ کسی طرح سے متاثر نہ ہو۔ لیکن آج کی ویڈیو میں جو خوبصورت، انوکھے اور ایڈوانس برج آپ دیکھنے جا رہے ہیں، شاید یہ آج سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہ دیکھے ہوں۔ انہیں دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ نمبر 1، ایشیما گرینڈ برج۔ دوستو، دیکھنے میں یہ برج بہت ہی خطرناک لگتا ہے۔ اس کی لمبائی 1700 میٹر ہے، جبکہ اس کی چوڑائی 11 میٹر ہے۔ اسے جاپان کا رولر کوسٹر برج بھی کہتے ہیں۔ اس کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس پر 2 وے ٹریفک سفر کرے، اور اس پر ڈرائیونگ کرنے کے لیے ڈرائیور کو مکمل مہارت ہونی چاہیے، کیونکہ اس پر ڈرائیونگ کرنا اچھوں کا دل دہلا دے۔ اس کی عجیب و غریب بناوٹ اسے دنیا کا دی موسٹ ڈینجرس برج کا خطاب دے۔ نمبر 2، موٹرائزڈ فلوٹنگ برج۔ دوستو، یہ ایک ایسا برج ہے جو صرف 30 منٹ میں بنایا جاتا ہے۔ اس کو ملٹری اپنے ڈیفرنٹ ٹائپس کے آپریشنز میں یوز کر، موسٹلی اسے نیشنل ڈیزاسٹر کے ٹائم لوگوں کو بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر ندی، دریا یا پھر نہر وغیرہ کو پار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 100 میٹر لمبا برج بنانے میں صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سے ٹینک سمیت کسی بھی قسم کی گاڑیاں گزر سکتی ہیں، اور اسے بہت ہی کم مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 3، کنگ یوان گلاس برج۔ دوستو، آپ نے چائنا کا ٹیریفائنگ گلاس برج تو دیکھا ہی ہوگا، جو دنیا کے خطرناک برجز میں سے ایک۔ مگر دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ چائنا کا یہ برج بھی مکمل طور پر گلاس کا بنا ہے؟ یہ برج بے حد ڈینجرس تو ہے ہی، اس سے زیادہ یہ خوبصورت بھی ہے۔ یہ برج زمین سے 1640 فٹ بلندی پر ہے۔ اس کا آخری سرا گول رنگ نما بنا ہے۔ برج کے اس حصے میں میوزک، ڈانسنگ لائٹس اور آرٹیفیشل واٹر فال سسٹم انسٹال کیا گیا ہے۔ رات کے وقت جب اس برج سے پانی گرتا ہے تو کلرفل لائٹس کی وجہ سے یہ مختلف رنگوں میں گرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت یہ منظر کسی جادوئی منظر سے کم نہیں لگتا۔ اس چیز کو دیکھنے ہزاروں لوگ اس برج کا رخ کرتے ہیں۔ نمبر 4، ساٹ کینال برج۔ دوستو، آپ نے اپنی لائف میں ہمیشہ ایسے بریجز دیکھے ہوں گے جو دریا، ندی یا پھر ٹریفک روڈز کے اوپر بنائے جاتے ہیں، مگر کیا آپ نے کبھی ایسا برج بھی دیکھا ہے جو بیزی روڈ کے اوپر سے گزرتا ہو، جس میں شپس اور بوٹس وغیرہ بھی چلتی ہوں؟ یہ واٹر روڈز کی طرح کا بنا ہے۔ اس میں شپس ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے لمبا بحری جہازوں کا پل ہے۔ اس برج کی لمبائی تقریباً 20.9 کلومیٹر ہے۔ اس برج کی سائڈز پر پیدل اور سائیکل سواروں کے لیے ٹریک بنائے گئے ہیں۔ شہروں کے بیچوں بیچ لوگوں کے گھروں کے اوپر سے جب شپس گزرتی ہیں تو یہ منظر اس شہر کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ نمبر 5، فالکر ویل برج۔ یہ برج ایک انجینئرنگ ماسٹر پیس ہے اور اپنے آپ میں ایک یونیک روٹیٹنگ برج ہے۔ اس کا نام اسکاٹ لینڈ کے ایک ٹاؤن کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ 2002 میں تیار ہوا تھا۔ یہ برج شپس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔ یہ 8 منزلہ بلڈنگ کے برابر ہے۔ یہ دنیا کا اکلوتا ویل برج ہے۔ نمبر 6، آئس لینڈ ان دا مور برج۔ اس برج کو دیکھ کر آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ کوئی برج ہے یا آئس لینڈ۔ دریائے مور میں بنایا گیا یہ برج پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس آئس لینڈ پل کی وجہ سے گراسٹی کو 2003 میں یورپین سٹی آف کلچر کا ٹائٹل دیا گیا تھا۔ یہ برج دریا کے دونوں کناروں کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس برج کے سینٹر میں بنے اس انوکھے آئس لینڈ میں بچوں کے لیے پلے لینڈ ہے، بڑوں کے لیے کیفے وغیرہ بھی موجود ہیں۔ یہ سچ میں بہت کمال کا برج ہے۔ نمبر 7، دا رولنگ برج۔ دوست، اس کو موونگ برج بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس برج کو آپ ایزیلی فولڈ بھی کر سکتے ہیں، مطلب آپ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی ایک موشن پر سٹاپ بھی کر سکتے ہیں۔ اسے آپ ریموٹلی کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ جو موونگ برجز ہوتے ہیں، ان کو بنانے کا کنسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی بڑی کشتی آ جاتی ہے تو برج کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور جب وہ کشتی وہاں سے گزر جاتی ہے تو برج کو دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 8، موسیس برج نیدرلینڈ۔ یہ بائبل سے امپریس ایک کہانی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں اللہ کے حکم سے راستہ بنایا تھا، یعنی دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور درمیان میں راستہ بنایا تھا۔ یہ اس کے کنسیپٹ پر بنایا گیا ہے۔
یہ برج نیدرلینڈز نے اپنے ڈیفنس کے لیے بنایا تھا۔ دوستو یہ برج بہت ہی اعلیٰ قسم کی لکڑی سے بنایا گیا ہے جو واٹر پروف ہے۔ برج کے دونوں اطراف پانی ہے۔ یہ پانی دونوں سائیڈوں پر لگے ایڈجسٹیبل ڈیم سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ نمبر 9 گیٹ شیل ملینیم برج۔ ٹائن ریور کے اوپر بنا یہ برج اپنی بناوٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ انگلینڈ کا فیمس ٹورسٹ اٹریکشن پلیس ہے۔ یہ برج پیدل چلنے والوں کے لیے اور سائیکل سواروں کے لیے بنا ہے۔ جب کوئی شپ وغیرہ یہاں سے گزرتی ہے برج کو اوپر اٹھا لیا جاتا ہے تاکہ شپ آسانی سے گزر سکے۔ اس کی بناوٹ آنکھ جیسی ہے، اس وجہ سے اس برج کو بلنکنگ آئی برج بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 10 ہائی ٹریسٹل ٹریڈ برج۔ دوستو یہ برج سائیکلسٹ، پیدل چلنے والوں اور رننگ کرنے والوں لوگوں کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا ہے۔ اس پر کسی قسم کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ یہ برج صرف 10 فٹ چوڑا ہے، 29 میل لمبا ہے۔ اس برج کو اسپیشل لائٹس کے ڈیزائن سے بنایا گیا ہے۔